السلام علیکم, صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ویسے نا میں آج آفس آتے ہوئے بات سوچ رہی تھی کہ ہم خواتین جو ہے نا وہ چیزیں مینیج کرنے میں بڑی زبردست ہوتی ہیں. اب میں اگر اپنی ایگزامپل ہی رکھوں تو رات کو آنے سے پہلے اپنے کپڑے بھی نکالوں گی, اپنے بچے کے کپڑے بھی نکالوں گی. آفس میں بھی یہاں جب شو بھی شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلی جو بریک آتی ہے تو پھر گھر کال کر کے پوچھتی ہوں کہ اچھا بھی بچہ اسکول چلا گیا, اچھا یہ چیز یوں ہوگی, یہ چیز یوں ہوگی, چلو جی آج کل ابا بھی آئے ہوئے ہیں. تو پھر ایک اس کے بعد تھوڑی بار دوبارہ کال جاتی ہے کہ اچھا جی ناشتے میں یہ چیز دی کہ نہیں دی. مطلب ایک ساتھ شو بھی کر رہی ہوتی ہے, شو کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, باقی گھر کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور اتنا آرام سے اسموتھلی ہر چیز ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. نہ مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ میرے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ ہائے اتنی چیزیں ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, چلتی جا رہی ہوتی ہیں. آج کہاں کہاں جو ہے وہ جانا ہے ان کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں, اچھا بھی ساتھ میں باقی گھر کی چیزیں مینیج کیسے کرنی ہے, کچن کیسے مینیج کرنا ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے. اور یقین مانا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا میں اتنی اچھی ٹائم مینجمنٹ کر سکتی ہوں جب تک مجھ پہ چیزیں آ کے پڑی ہی نہیں. اسے میں نے ساری خواتین کو میں نے موسٹلی ایسے دیکھا ہے, کل پرسوں ترسوں کوئی اگر ایونٹ آنا ہے یا کیا ہونا ہے وہ اس کو پہلے سے پلان کرتی ہیں, ان لائک اے لاٹ آف ہسبینڈز اینڈ مین. کیونکہ میں نے اسپیشلی دیکھا ہے کہیں میں نے جانا ہو نا کسی بھی فنکشن میں, ایونٹ میں, تو مجھے ایک دن 2 دن پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا پہننا ہے, اچھا میرا میک اپ کیسا ہوگا, میری لپسٹک کیسی ہوگی, میری ہیل کیسی ہوگی. ایک ایک چیز اس میں مینجمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ اچھا آپ کی ایبسنس میں بچے کو کون دیکھے گا, سب چیزیں آپ نے پہلے سے دیکھی ہوتی ہیں. اس کے برعکس جتنی خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں نا وہ میری بات سے اگری کریں گی, اس کے برعکس ہسبینڈس کا یہ ہوتا ہے کہ جانے سے ایگزیکٹلی آدھا گھنٹہ پہلے کہتے ہیں میری فلانی والی پینٹ کہاں ہے, میری وہ والی شرٹ کہاں ہے, کالی والی شرٹ میں سے وہ جس میں پیزلی بنی ہوئی. تو آپ کہتے ہو بھائی مطلب پہلے چیزیں کیوں نہیں مینیج کی جاتی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, چیزیں آرگنائزڈ ہونی چاہیے. سو یہ میں نے دیکھا ہے جناب کہ خواتین زبردست جو ہیں آرگنائز کرنے میں زبردست ہوتی ہیں, ملٹی ٹاسکنگ میں خواتین کمال ہوتی ہیں. کیونکہ اگر بندے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان کا صرف وہ فوکس ہوتا ہے نا, آپ نوٹ کیجئے گا سڑک پہ ہوتا ہے بس, یہ نہ ہو جائے فون آن نہیں نہ جائے. خواتین سڑک پہ بھی فوکس ہوگا, ڈرائیونگ میں بھی فوکس ہوگا, لیکن ان کو یہ پتا ہوگا اچھا ابھی بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہوں, میں نے جب واپس آنا ہے تو اس کے بعد میں نے ہسبینڈ کو لنچ میں یہ دینا ہے, اس کے بعد میڈ نے آ جانا ہے, پتہ نہیں آج میڈ آتی کہ نہیں آتی, آج فلانا برتن دھلوانا ہے, آج فلانے کپڑے مجھے پیک کروانے ہیں, پھر مجھے بچے کو اتنے بجے لینے جانا ہے. وہ سب چیزیں ساتھ میں کر رہی ہوگی. تو آپ کو نا عورتوں کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ ہاں بھی تم چیزیں بہت اچھی مینیج کرتی ہو. وین واز دا لاسٹ ٹائم جب آپ نے اپنے گھر کی کسی خاتون کو بولا کہ یار آپ نے چیزیں بڑی اچھی مینیج کیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, یا کسی دعوت کے بعد ہی آپ نے بیگمات سے کہہ دیں کہ بیگم بڑی اچھی دعوت کی تھی تم نے, چاہے وہ ایک ڈش ہی بنائی ہو, برتن اتنے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے, سب اتنے خوش ہو کے گئے, تم نے میٹھا کتنے کم ٹائم میں بنا لیا, تم چائے تم نے دیکھو کتنی زبردست بنا لی. کیونکہ بندوں سے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ آئیں گے اور ہم نے ان کو فوراً اچھا ٹریٹ بھی کرنا ہے. عورتیں بھی باہر کام کر رہی تھیں, ان سے کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ان کو بھی آپ نے اچھا ٹریٹ ویسے کرنا ہے؟ نہیں نا. خیر, لیکن آج کے جو ہمارے شو میں جو سیلیبریٹی گیسٹ آ رہی ہیں ان کی بڑی اجارہ داری جناب ہماری اس فیلڈ میں, دونوں بہترین. مطلب میں کہتی ہوں کہ جس طریقے سے اپنی فیلڈ کو مینیج کرتی ہیں, اپنے کام کو مینیج کرتی ہیں, جب ان کی ہمارے شوز میں آتی ہیں وہ جیسے ان کی پریزنس ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ ایک ایک چیز میں اپنی کتنی زبردست طریقے سے اپنی تھاٹ کو پٹ کرتی ہیں, چاہے وہ ان کے کپڑے ہوں, ان کا تیار ہونا ہو, ان کے گھر کی باقی تمام تر چیزیں ہوں, ان کے گھر میں دعوتیں ہوں, جو بھی چیز ہے. ویری ویل آرگنائز لیڈیز. جی تو ابھی ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں صبا فیصل جی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے پیاری خاتون آپ کا؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ. اتنا زبردست آپ لوگوں نے انٹروڈکشن کروایا. اور بھائی ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, بٹ آف کورس جتنا آپ لوگوں نے زبردست کام کیا ہے وہ ہم اس وجہ سے ہم جسٹس نہیں کر سکتے. اچھا صبا باقی چیزیں میں پوچھوں گی آپ سے کہ بہت ساری جو ہم مینجمنٹ کی چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں, یہ مجھے بتائیں آپ کی سالگرہ کیسی رہی؟ کیونکہ آج کل پکچر سوشل میڈیا پہ آپ کی سالگرہ کی شاعری اور بڑی اچھی آپ نے تھیم رکھی تھی. ایکچولی میں لاہور کرتی ہوں ہر دفعہ, اور میری بہن کی اور میرے ایک ماموں ہیں ماشاءاللہ وہ ابو 90 ہیں, ہماری سیم ڈے ہوتی ہے برتھ ڈے. تو میں کراچی بھی ہوتی تھی تو میں اسپیشلی ان کے ساتھ کیک کاٹنے کے لیے لاہور جاتی تھی. اس مرتبہ کچھ آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے شوٹ کا اسکیجول ایسا ہوتا ہے کہ میں جا نہیں پا رہی تھی, لیکن مجھے تھا کہ میں کچھ کروں. مجھے ہر وقت رہتا ہے کہ میں صرف کام نہ کروں, اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی خوش کروں, خود کے لیے بھی کچھ کروں. تو ایسے میں نے سوچا, میں نے کہا چلے میں ادھر کر لیتی ہوں, یہ بھی تو ہماری فیملی ہے, شوبز فیملی. تو
تو جب میں نے سعدیہ کو بتایا کہتی میں تو آؤں گی آپ کی برتھ ڈے پر. پھر میں نے جب اپنی بہنوں سے بات کی تو ایک بہن کی تو میرے ساتھ ہوتی, اس نے کہا میں بھی آؤں گی, دوسری نے کہا کہ میں بھی آؤں گی, پھر میری بہو بھی ادھر تھی. تو بس اس طرح سے ایک دن سوچا اور تیسرے دن ڈن ہو گیا کہ سب فائنل ہو گیا سب کچھ. لیکن یہ جو تھیم تھی نا ساڑی کی, یہ میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا ساڑی ہونی چاہیے سب کو, اور پھر سب لیڈیز ہوں گی, کیونکہ میں نے فیمیل آرٹسٹوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا. میں نے کہا سب میل کو نہیں انوائٹ کیا تھا, فیمیل ہوں گی تو بہت ہم لوگ انجوائے کریں گے. تو وہ لکیلی میرے خیال میں یہ جڑتا چلا جاتا ہے ایک کے ساتھ دوسرا, آپ کا مقصد اور آپ کی سوچ. تو وہ بہت ہی اتنی سب نے باقی ساڑی, یہ نہیں کہ کسی نے کوئی چلو شلوار قمیض پہ کچھ پہن کر آ گیا, اور نہیں سب نے ساڑیاں ہی پہنی ہوئی تھی, کوئی ویسٹرن بھی نہیں, کوئی بھی نہیں آیا نا. ایون میں دیکھ رہی تھی سعدیہ کی بیٹی اتنی پیاری ہے, وہ بھی چھوٹی ساڑی پہ, اور اس نے مجھے پوچھا کہ صبا دیکھو تم نے بچوں کو نہیں انوائٹ کیا لیکن میری بیٹی, میں نے کہا 100 دفعہ لے کر آئے بھائی آپ لے کر. تو اسے ساڑی باندھی ہوئی تھی, اتنی اچھی لگ رہی تھی ماشاءاللہ. اور میں نے اس دن سب کو دیکھا اتنی اچھی ساڑیاں کیری کر رہی تھی سب, ورنہ ہوتا ہے نا کہ ساڑی کے ساتھ آپ کا چلنا. پہلے میں نے چیئرز پوری لگوائیں, پھر میں نے کہا بھائی آپ نا 30 چیئرز رکھیے گا, زیادہ کھڑی رہیں گی, اور ساڑی باندھ کر اگر آپ بیٹھ جائیں تو مجھے لگتا ہے اس کا مقصد ختم ہو گیا. تو وہی راہ سب گھومتی پھرتی رہی اور سب نے بہت اچھے سے کیری کی. اور تھینک یو سو مچ, میں سب کا اتنا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جن کو میں نے بلایا ماشاءاللہ سب آئے, سب نے اتنی انوالومنٹ دکھائی, محبت دکھائی, بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا. اچھا سمجھ, آپ کی یہ والی سالگرہ تو ہم سب یاد رکھیں گے, اتنی اچھی پکچرز نکل کے سامنے آئی نا, لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ آپ نے جتنے پیارے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا, اینڈ اٹ واز آل گرلز. اس کے علاوہ آپ کو اپنی کون سی سالگرہ جو ہے وہ بڑی یاد ہے؟ اچھا سالگرہ بچپن میں تو کیا کرتے تھے, وہی سب کزنز آ جاتے تھے اور امی کیک کٹوا دیا کرتی تھی, لیکن وہ بھی مجھے بہت زیادہ نہیں یاد. جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں جی آپ, میری بیٹی کہتی مجھے آپ یہ بتائیں اماں آپ کو اپنی سالگرہ کتنی خوشی ہوتی کیوں ہے, میں دکھی ہو جاتی ہوں, 1 سال کم ہو گیا زندگی کا, اور آپ. میں کہتی ہوں بھائی جب آپ پیچھے زندگی کو اتنا کامیابی سے الحمدللہ تمام اچیومنٹ کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, تو بڑھتی ہوئی ایج سیلیبریشن تو بنتی ہے. یس, وہ تو سیلیبریٹ کرنا بنتا ہے. تو میں نے اب جا کے نا اپنی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا, اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں, اور مجھے بہت برا لگتا ہے اگر کوئی مجھے وش نہ کرے. اور میری فیملی والے اگر مجھے کوئی گفٹ نہ دیں, بھلے ایک پھول ہی دیں لیکن گفٹ نہ دیں, میرے گھر والے. اور وہ والا سین آپ کو ہوتا ہے کہ 12 بجے وش کرنا. ہو یہ میرا داماد جو ہے نا, وہ سعدیہ سے کہتا ہے یہ کون سی سالگرہ ہوتی ہے جو رات 12 بجے اگر وش نہیں کی دوسرے دن سب کو لگتا ہے کہ یہ کیا تھا. ہمارے گھر بھی ہمارے رات 12, اور اس میں سرپرائز ہونا چاہیے, اور آپ کو پتا ہے کہ اگلے گھر والے آپ کے لیے پلان کچھ کر رہے ہیں تو بس, لیکن سرپرائز ہونا چاہیے. سرپرائز تو مجھے ویڈنگ اینیورسریز اور سالگرہ وش کرنا بھی اتنا ہی پسند ہے جتنا مجھے یہ شوق ہے کہ کوئی مجھے وش کرے. اچھا بتاتی ہیں کبھی کبھی کہ جی مجھے یہ گفٹ چاہیے میرے سالگرہ پہ گھر والوں سے, اپنے ہسبینڈ سے؟ اچھا ایکچولی سب کو پتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے کیا آپ کو صبح ہم تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تمہیں کپڑے دیں, تمہیں جیولری دیں, تو میں سب کو منع کرتی ہوں, کہتے پلیز کچھ نہیں. ابھی میرے بچوں نے کہا کہ اماں آپ کو, میں کہا پلیز مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس آپ لوگوں کو یاد رہے گا یہ. میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے کچھ. تو اب وہ پھر یہ تو ہو نہیں سکتا تھا, تو یہ پھر میرے بچوں نے مل کے مجھے یہ گفٹ کی. انہیں پتا تھا, اور اس کا مجھے شوق ہے, مجھے رسٹ واچ بہت پسند ہے, تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں اس پروگرام پہ بڑی اچھے موقع پر آئی ہوں. میری جو شوبز فیملی ہے, آپ کو میں بتا نہیں سکتی, انہوں نے مجھے اتنے خوبصورت گفٹ دیے ہیں, اتنے خوبصورت کہ اکثر میرے گفٹس آتے ہیں نا تو میں بچوں سے کہتی جس کو جو چاہیے لے لو. میری بہنیں آئی ہوئی تھی, وہ کھولی میرے سب گفٹ جو ہے نا, گفٹ کھولنے کی کتنی اللہ کی کس نے کیا گفٹ دیا, کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو میری بہن وہ کر رہی تھی, کھول رہی تھی,
اور میں کہتی یہ بھی نہیں دے سکتی, یہ بھی. تو میں نے کہا سارے میری کبڈ میں رکھ دو, میں نے کچھ نہیں دیا. ابھی آپ اتنا پیارا یہ میں نے, یہ زارا نور عباس نے مجھے گفٹ کیا اور میں نے آج ہی پہن لیا اور مجھے بہت پسند آیا. مجھے, میں کہتی ہوں صبا جی یہ ایٹیکیٹس کا حصہ بھی ہے کہ آپ کو اگر کوئی بندہ سوٹ گفٹ کرے تو آپ اس کو وہ پہن کے دکھاؤ بھی. میں اکثر لوگوں کو جب چیزیں گفٹ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں یار انہوں نے مجھے پہن کے نہیں دکھائی, آگے پتہ چلتا ہے وہ آگے بھی چلی گئی. آگے بھی نہیں بھائی. آپ نے ویسے کبھی ایسا کیے کہ وہ آگے گفٹ دے دیا؟ اچھا وہ گفٹ پتہ ہے کون سے ہوتے تھے امی وغیرہ کے زمانے میں, شادیاں بھی ہوتی تھی نا تو رشتہ دار سوٹ لے, وہ 3 گز کے ہوتے تھے, وہ پڑے رہتے تھے 3 ہے نا سوٹ پیس, بس رشتہ داروں کو آگے دے دیے جاتے. مطلب کیا بنے گا. ہاں اچھا اب تو سمجھ آ گیا, اب تو ڈیزائنرز کے سوٹ آ گئے نا, تو اچھا جی کون سے ڈیزائنر کا پسند ہے کیا, تو میں تو وہ بھی سارے انسٹچ رکھ دیتی ہوں. پھر کوئی شادی آتی, کوئی موقع آتا ہے, میں نکال کے اچھے سے, کیونکہ وہ سب اچھے ہوتے ہیں تو میں, کیونکہ ہمیں تو سلوانے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہمیں تو اتنے آپ کو تو واقعی کپڑے اتنے جوڑے مل جاتے ہیں پھر شوٹ وغیرہ. لیکن پھر اگر جب کوئی اسپیشلی جو ڈراماز میں اکثر جو کردار وغیرہ ملتے ہیں اور جس میں آپ کو بہت ہی سمپل سی امی کا کردار ادا کرنا ہو, پھر اس کی میں لیپس بزاری آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھا میں دے دیتی ہوں. میں ہر ڈرامے کا سوٹ نا, میں جو جس طرح کے کپڑے پہنتا ہے نا, میری اپنے بہن بھائی بہنیں بھتیجیاں بھابیاں, کیونکہ وہ نئے ہوتے ہیں بالکل, تو سب کو انتظار ہوتا ہے وہ سوٹ میں نے لینا ہے, وہ صبا خالہ میں نے لینا ہے, وہ پھپھو میں نے, تو میں سب دے دیتی ہوں. میں کچھ نہیں رکھتی, میری الماریاں خالی ہوتی ہیں, مجھے سکون ملتا ہے. میری الماریاں بھری ہوں تو میں کہتی ہوں یار یہ کب نکلیں گے یہاں سے, میں نہیں سنبھال سکتی. اور میں کتنی لکی ہیں وہ لوگ کہ جن کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ دینے ہو تو آگے سے ان کی فیملی میں کوئی ریسیونگ اینڈ پہ بھی مطلب کہ جو محبت سے, کیونکہ اور باقی کبھی کبھی آپ چیزیں آپ نے اتنی مہنگی لی ہوتی ہیں, آپ کہتی یار کسی اور کو دینے کو دلی. پھر جیسے میں تو اپنی بھانجیاں جو ہے نا وہ آتی ہیں, وہ مجھے کہتی ساڑیاں, میں نے کہتی ساڑیاں جب تک میں زندہ ہوں ساڑی نہیں دوں گی. اینڈ وی ہیو ود اس ہماری بہت ہی پیاری ہنا جی, السلام علیکم. ارے تو 10 منٹ میں تیار ہو کے آ گئی, دیکھ لیں مل لیتے ہیں آپ کو. واقعی 10 منٹ میں یہ خاتون جو ہے نا تیار ہو گئی تھی. ہم نا بات کر رہے تھے ان کی سالگرہ کی, ان کی آج کل کی سالگرہ کے پکچرز بھائی کیا ہے, ان کی ساڑی پارٹی. آپ مجھے بتائیں آپ کی کون سی ایسی سالگرہ, کیونکہ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ ان کی کون سی ایسی سالگرہ ایسی یادگار, کیونکہ یہ والی تو یادگار بن گئی, ہمیں یاد رہے گی. میں پتہ ہے ان لوگوں میں سے ہوں جن کو زیادہ فین فیئر کا شوق نہیں ہے. میں کہتی ہوں نا میں اپنی انڈسٹری کے لیے بڑی غلط ہوں, مس فٹ. مجھے ایکچولی شوق نہیں ہے کہ میں اپنی برتھ ڈے بہت سیلیبریٹ کروں, کچھ کروں, لیکن میرے میاں کو بہت شوق تھا اپوزٹ. اچھا مطلب ان کو کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا سیلیبریٹ کرنے کا. سو آئی تھنک میری یادگار برتھ ڈے وہ ہے جو ان کے ساتھ میری لاسٹ برتھ ڈے تھی. ہی میڈ اٹ ویری اسپیشل فار می. He really made it special. اور اس میں جو سب اسپیشل چیز تھی وہ کیا تھی بتائیے. Of course کیونکہ وہ بیمار تھے اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کچھ کرنے کا, تو he organized the entire dinner. He even cooked himself. Wow. اور he was a fantastic cook. تو انہوں نے بالکل چھوٹا انٹیمیٹ گھر پہ, کیونکہ ہم جا نہیں سکے تو سب کچھ گھر پہ ہو گیا, بٹ ویری پرسنل, ویری فل آف لو, ویری اسپیشل. اچھا کون سا ایسے برتھ ڈے کا گفٹ ہے جو آپ کو یاد رہا ہو؟ ہے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میرا ایک دوست تھا بہت اچھا, جو رات کو 12 بجے, میرے فرینڈس کو بڑا شوق ہوتا تھا تو 12 بجے وہ گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں, سب آ گئے ہیپی برتھ ڈے. اور ایک میرا دوست آیا جس نے میری زندگی کے ہر سال کے لیے ایک گفٹ لے کر آیا. سو دیر واز ایچ گفٹ واز سیپریٹلی اچھا گفٹ ریپڈ فار ایوری ایئر آف مائی لائف. اور اس وقت امی اور ابو نے مجھے یوں دیکھا اور میں نے بھی, میں کہا خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا. اور یہ وہ میرا دوست تھا جس سے بعد میری شادی ہو گئی. ماں صد کے جائے, یہیں پہ تو انہوں نے جو لڑکی ہے اس کو امپریس کر. نہیں, لڑکی کی لڑائی ہو گئی. میں نے کہا ہم دوست ہیں, یہ کیا بدتمیزی ہے. میرے ماں باپ مجھے پوچھ رہے ہیں. He said no, I just wanted to give you something for all the years I wasn't able to. مطلب جتنے سال آپ نے ان کے ساتھ اسپینڈ کیے یا پھر آپ کے سارے سال, میری زندگی کے سال جتنی میری برتھ ڈے زندگی میں گزر چکی, اگر 20 سال گئے تو 20 کی 20 گفٹس. واو. میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے. میرے ماں باپ مجھے پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے, میں کہہ رہی مجھے نہیں پتا. سو وہ ڈیفینیٹلی یادگار تھا. اچھا گھر والے ویسے اس سے امپریس ہوئے تھے؟ نہیں, گھر والے کنفیوز ہو گئے تھے کہ ان کو, ہمارے گھر میں ایکچولی بڑا ایک لبرل کنزرویٹو ماحول تھا. میں نے پہلے کہا تھا کہ بیٹا اگر کوئی پسند آئے گا کچھ ہوگا, مجھے دنیا سے نہیں سننا.
مجھے کوئی اور آ کے نہ بتائے کہ تم وہاں گئی تھی یا وہاں گئی تھی, مجھے خود بتانا. تو وہ کہنے لگی کہ تم نے مجھے نہیں بتایا اور مجھے پتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو یہ ہو کیا رہا ہے. اور ان کی جو آپ نے جو لاسٹ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی وہ کیسی تھی؟ ان کی لاسٹ برتھ ڈے بھی بہت اسپیشل تھی. ایکچولی ان کا ایک بہت ہی فیوریٹ ریسٹورینٹ تھا اوکرا, اور ہمیشہ بڑی مشکل سے ملتی, 2 ہفتے پہلے بکنگ کرانی پڑتی کبھی کبھی. اور روجر کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں, وہ آج تک سب وہاں کے لوگ بھی ہنستے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی شخص کو بغیر کہتے ہیں نا اس کے کسی ٹائم دیے ہوئے, بغیر کسی نوٹس کے اگر ٹیبل ملتی تھی تو روجر کو ملتی تھی. یہاں تک کہ کووڈ میں مجھے اس دن کسی نے کہا کہ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ کووڈ میں ہم نے جب سارے ریسٹورینٹس بند تھے, لائک کمپلیٹلی کلوزڈ, کچھ نہیں کھلا ہوا تھا, تو روجر ٹک می فار لنچ ٹو اوکرا. میں نے کہا وہ آپ کیسے چلے گئے تھے؟ اسے میں نے بھی ان کو کہا کہ بھائی سب ریسٹورینٹس بند ہیں, کچھ بھی کھلا ہوا نہیں ہے, ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اسے رک کو جا سکتے ہیں. تو انہوں نے اسپیشلی باہر فٹ پاتھ کے اوپر ٹیبل لگائی, کچن کھولا, کھانا بنا اور باہر سرو ہوا. ریسٹورینٹ بند تھا. ویسے باقی انہوں نے اس ٹائم پہ باہر سرو کیا تھا کیونکہ ساتھ جو ان کا تب ریسٹورینٹ بند تھا. یہ وہ ٹائم کیونکہ وہ اس وقت سرونگ ساری باہر بھی آ گئی تھی نا. وہ ٹائم تھا جب سرونگ نہیں ہو رہی تھی, جب کچن کلوز تھا. سو یہ تھا. تو انہوں نے کہا مجھے تو وہیں پہ جانا ہے. سو وی وینٹ, یو نو, دا ہول فیملی وینٹ. اور اٹ واز دا آئی تھنک موسٹ بیوٹیفل تھنگ, کیونکہ جتنے وہاں کا اسٹاف تھا, فرام دا میٹر ڈی ٹو دی اونر, ایون جو ان کے کچن کے لوگ تھے, ایون جو ان کی بیکری کے ٹیسٹ کچن کے لوگ تھے, everybody came and they sang happy birthday for her. یہ تو بہت بہت اسپیشل ہوگی, بہت اسپیشل, even for them to remember it. اور وہ نہیں ان کے لیے تھا کہ مطلب we have to, کیونکہ وہ ہم سال بھر سے یہاں تھے نہیں, وہ لوگ ان کو پتا تھا he is not well, بہت مس کر رہے تھے. وہ کہتے یہ تو بندہ روزہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ والی بات تھی نا. سو کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جو بہت پریشیس ہوتے ہیں. اچھا جی, بہت سارے مومنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, سو ڈو ناٹ گو اینی ویئر. یوں گئے یوں آئے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید میں اپنے شو میں کہتی ہوں. صبا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہنا جی موجود ہیں, اور جب بھی ہمارے شوز پر آتی ہیں ہم آپ کے سامنے, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کریں, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں جہاں پہ آپ لوگ اپنی رائے بنا نہیں پا رہے ہوتے, پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو تھوڑی سمجھ بوجھ کی بات کرتے ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا بھائی اگر زندگی میں آپ سے مشورہ لینا اس حوالے سے تو آپ کیا مشورہ دیں گے. تو ایگزیکٹلی ہنا جی ہوں, صبا جی, تو ہم ان کو اسپیسیفکلی ایسے ٹاپکس میں بلاتے ہیں جن کا ہم مشورے پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے تو اپنوں کی طرح مشورہ دیں گی, تو ہم ان کو سنتے بھی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ویسے کیونکہ ماشاء اللہ سے ہنا جی تو خیر اپنے سوشل میڈیا بہت کم ہی کرتے ہیں, کچھ ویڈیوز ہی آتی ہیں بنانی ہوتی ہے, بٹ آپ اسپیشلی کیونکہ گھر کی کوئی چیز ہو رہی تھی, سب چیزیں آپ لگا رہی ہوتی ہیں, یہ تو ہمیں اتنا انجوائے کرتے ہیں سوشل میڈیا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پارٹ ہیں, ان کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے, ہم اس کا پارٹ ہے, چاہے وہ لاہور میں کریے تو ہم بھی وہاں پہ موجود ہیں, ان کی برتھ ڈے میں دور پرے کے لوگ بھی کو ہو رہا ہے کہ جی ہم ان کی برتھ ڈے میں موجود ہیں. لیکن ایک اس کا یہ جو دوسرا سائڈ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بلنگ بھی بہت کرتے ہیں, ٹرولنگ بھی بہت کرتے ہیں. تو سمجھ آپ پھر اس کو کیسے لیتی ہیں, کیونکہ آف کورس پھر اپنے گھر والوں کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی تک مجھے اتنا ڈر لگتا ہے بچے کی پکچر نہیں لگاتی کہ لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں, بس وہ ہٹ کرتا ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ اچھا, ایک تو بہت زیادہ میری ٹرولنگ ہوتی نہیں ہے. ایک لفظ بہت, ہر چوتھا کامنٹ ہوتا ہے بڈھی گھوڑی لال لگام, تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر انسان جینے کے لیے آیا ہے, ہر ایج سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہاں رہی بات, جیسے سعدیہ کام کر رہی ہوتی ہے تو سعدیہ کے لیے ضرور کہا جاتا ہے ماں جیسی نہیں ہے. وہ کہتی ہے اماں کتنا بھی تیار ہو کے چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, بس جب آپ وہ جب تیار ہوتی میں کہتی ہوں اتنی پیاری لگ رہی ہوتی, کہتی جی ابھی دیکھیے گا. تو یہ چیزیں میں کہتی ہوں کہ دیکھنے والوں کو تھوڑا سا اس چیز کا ریگارڈ بھی کرنا چاہیے, دوسروں کے جذبات کو بھی دیکھنا چاہیے, کہ آپ کچھ بھی اٹھ کر ان کے بچوں کو بول دیں یا ماں کو بول دیں تو امیجیٹ فیملی کو بہت برا لگتا ہے. لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ میں سوشل میڈیا پر, اچھا ہمارے بچے, جیسے ابھی میری بہنیں آئی ہوئی تھیں, کل ہم باہر نکلے, میں نے ایک ریل بنا کے ڈال دی, تو مجھے ایک خوشی مل رہی ہوتی ہے. لیکن ہم سب کے بچے جو ہیں نا تینوں کے, وہ صرف ماشاءاللہ 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 لکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کتنا حوصلہ ہے آپ میں, آپ یہ سب ڈال دیتی ہیں, لکھتی ہیں, بناتی ہیں. ہم لوگ تو بہت ڈرتے ہیں,
कोई भी अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाता, हम अपने बच्चों की लगा देते हैं। तो पता नहीं क्यों नजर का डर नहीं होता, कभी आप बहुत सी चीज लगा रहे हो, मियाँ के साथ तस्वीर लगा लो जी, अगले दिन लड़ाई हो जाती है। हाँ वही अच्छा सुनिए, ये चीजें ना जो नजर लगना वो तो बहक है, हाँ, लगती है नजर, बट मेरा इन चीजों पर ना पता नहीं क्यों बहुत बिलीव नहीं है। मैं कहती हूँ आपकी खुशियां तब भी आप सेलिब्रेट करें, और रोने वालों के साथ तो कोई नहीं रोता, हंसने वालों के साथ तो चले कुछ सेकंड आपके अच्छे गुजर जाते हैं। मैं भी कई खवातीन ऐसी होती हैं जिनके पास ना पैसे की कमी है, औलाद भी है, सब कुछ भी है, लेकिन वो घर में रहती है ना तो उनका जहन नहीं खुलता, उनको नहीं समझ आती आप इस एज में इस तरह के कपड़े भी पहन सकती हैं, आप ऐसे बाल भी बना सकती हैं, आप ज्वेलरी भी पहन सकती हैं, वो बाल भी डाई करवा सकती हैं आप वक्त पर, सफेद क्यों आने दें बाल आप। जब हमारे भी रूट्स आते हैं महीना तो हमें इतना बुरा फील होता है ना, मैं शीशे के आगे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ यार नहीं फौरन डाई करवाने। तो मैं भी उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक और हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हो। यू नो पर्सनली अपना अपना नेचर होता है, इनकी तबीयत इस तरह की है, ये बहुत खुलकर इजहार करती हैं, मैं थोड़ी रिजर्व थोड़ी सी हूँ कुछ चीज़ों के मामले में, तो मैं इतनी ज़्यादा पर्सनल शेयरिंग नहीं करती। तो आई रिमेम्बर मैं अमेरिका गई हुई थी तो काफ़ी महीने हम लोग बहनें वहाँ पे थे, तो मेरी बहन ने अच्छा मैं जिस तरह की वीडियोस लगाती हूँ वो ज़रा थोड़ी और तरह की होती है, तो मेरी बहन ने एक दिन मुझे कहा, कहने लगी तुमने बहुत दिनों से कुछ लगाया नहीं। मैंने कहा आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट ऑल। तो मुझे कहने लगी कि देखो कभी कभी तुम्हारे जो लोग फॉलोअर्स हैं तुम्हें मिस भी कर रहे होते हैं, तो कोई अच्छी सी चीज़ लगा दो। मैंने कहा मैं क्या चीज़ है, उन दिनों मेरा मूड वैसे ही ऑफ था, जो कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा था और मैं वहाँ बैठे और ज़्यादा परेशान होते ना, घर से दूर होते हैं। तो मैंने कहा क्या लगाओ, हम लोग शिकागो में थे, कहने लगी कुछ भी लगा दो, रोज़ हम फिर रहे होते हैं। मैंने कहा उससे फिर आप तीनों भी आ जाएंगी, कहने लगी कोई बात नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि एक तस्वीर नहीं थी जो अकेली होती। तो मैंने वो एक रील बना के डाल दी। आप सोच नहीं सकते कि मुझे उसके ऊपर सबसे जो चीज़, जैसे मैं एक्चुअली मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतनी दुआएं, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, मेरी बहनों को दुआएं, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नो अल्लाह नजर बद से बचाए। कैसे वो फैमिली बना लेते हैं चीजें डाल के, कैसे लोग, और लोगों ने फिर एक्चुअली ये भी कहा, अच्छा मैंने देखा तो लोग ना एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, मतलब वो कहना वी सिस्टर्स शुड डू, फिर वो सिस्टर गोल्स पे किसी मैगजीन उठा लिया, दैट्स व्हाट सिस्टर्स शुड बी लाइक। वो इतना आई थिंक लोगों ने कहा कि आपने हमें इंस्पायर किया कि हाँ क्यों हम अगर आप बहनें आपकी अल्लाह ने आपको दी हैं तो आप उस रिश्ते को सेलिब्रेट करें, उसको एंजॉय करें, इकट्ठे निकलें, घूमें फिरें, क्योंकि ना किसी का मियाँ साथ था ना किसी के बच्चे साथ थे, हम चारों बहनें थी। तो पीपल एक्चुअली से सिस्टर गोल्स यू नो, तो क्योंकि अच्छी चीज तो इंस्पायर करती है ना। आजकल मैं देखती हूँ इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में कि बहन भाइयों के रिश्ते भी इतने नापैद हो गए हैं, बहन भाइयों के रिश्तों में ना ये रह गया हाँ सिर्फ पैसा रह गया, जो बहन भाई आपका जरा ऊपर है ना उसको सब मिलेंगे और जो जरा उससे भागेंगे उसकी बात भी मानेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ जो थोड़ा सा आपका वीक है ना सेहत के हिसाब से हो, फाइनेंशियल हो, बहन भाइयों को तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। जैसे माओ को हमेशा वो बच्चा अजीज होता है जो थोड़ा सा वीक हो या फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग ना हो। तो इस तरह की सोच रखने से हम लोगों की वीडियो से लोग इस तरह भी तो सोच सकते हैं। और बहुत से लोगों और बहनों जैसा रिश्ता अभी मैंने कल लगाई, मैं लिखती हूँ तो कैप्शन मेरी लोगों को पसंद आती है, और मैं कैप्शन जब लिखती हूँ ना उर्दू में तो मुझे भी टक लगती है, तो मैंने छोटी सी कैप्शन लगाई कि जिंदगी गुलजार है इन रिश्तों के साथ। बिल्कुल, क्योंकि इन रिश्तों में कभी आपको अपनी माँ नजर आती है, कभी बाप। तो इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, मुझे लगता है आपको आपके बहन भाई सब लगता है बस ये आपकी ना अप्रोच में रहे, क्योंकि पता है आपके करीब रहे। मेरी अम्मी ने बड़ी मजे की बात की थी, कुछ हुआ, मेरी खाला ने कुछ कहा तो अम्मी ने एकदम अम्मी कहने लगी तुम लोगों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के होने से पहले हमारा रिश्ता है, जिस दिन ये पैदा हुई थी उस दिन से मेरी बहन है। यस तो वाकई वो जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं ना, उनकी अपनी लाइफ होती है, आप जो बहन भाई होते हैं ना, आपने तो आंखें इकट्ठे खोली होती हैं, दोबारा से कभी कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं जब अपनी फैमिली में, जब अपने बहन भाइयों में ज़्यादा वेल अकम्प्लिश्ड होते हैं तो बाकी बहन में से, जैसे आपने कहा ना कि जब शादी के लिए मैं अम्मा जो भी कर लूँ, लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सो ये बच्चों के लिए वैसे डिफिकल्ट होता है और बाकी बहन भाइयों के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि
کہیں بھی جائیں بہن بھائی تو آپ کی ہر چیز کو انجوائے کر رہے تھے, لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھا نا بس اسی نے اچھا کیا, باقی تو سارے چلو نکمے, لوگ ایسے لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں نا. تو یہ فیل کرتے ہیں ویسے بچے؟ اچھا ہماری فیملی پتہ نہیں پھر کوئی ماشاءاللہ ہماری فیملی میں جیلسی اور مقابلہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, ہماری فیملی میں جب باہر سے بہویں آتی ہیں نا وہ پریشان ہو جاتی ہیں. ایسا پیار ماشاءاللہ ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے بہن بھائیوں میں بالکل نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس کم ہے. جو لوگ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ فیئر ہے کہ ہم ان کو ان کے ماں باپ سے کمپیئر کریں؟ جیسے یہ بہت غلط ہے, یہ بہت غلط ہے. میں کہتی ہوں ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے بچے اگر کسی جگہ پر ہیں نا اس وقت, میں ان کو بہت ویلیو کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے خود بڑی مشکل سے جگہ بنائی ہے, اور جن کی نہیں بن سکی نا وہ ہار کے بیٹھ گئے. پاکستان میں زیادہ کیونکہ ٹیلنٹ ان میں بہت ہے, مقابلے ہی کرتے رہ جاتے ہیں. ٹیلنٹ بہت ہے. بات نہیں, وہ دیکھیں پرانی کہاوت ہے نا that nothing grows under the shade of a large tree. جب ماں باپ کا اورا بہت بڑا ہوتا ہے نا تو وہ بچے کو اپنے آپ کو دگنا منوانا پڑتا ہے یس ٹو کم ایٹ پار. لیکن وہاں پر بھی میں نے یہ دیکھا ہے, دیکھیں آپ کچھ بھی کہہ لیں, وہ نیپو کڈز والی آج کل بات بہت چلتی ہے, بہت چلتی ہے, لیکن شاید ان کے لیے وہ دروازہ کھل جائے, مگر سسٹین کرنے کے لیے انہیں اپنے میرٹ پہ ہی کرنا پڑتا ہے. دروازے بھی بہت مشکل سے کھلتے ہیں, لیکن اگر کھل بھی جائے تو ہمارے یہاں کون سا کرن جوہر ہے جو سب کے بچوں کو لانچ کر دے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ٹائم سے سب. آپ جس جگہ پر ہیں, جتنے سال آپ کو ہوئے ہیں, جتنے سال مجھے ہوئے ہیں, ہمارے بچے فوراً تو وہ جگہ نہیں بنا سکتے. کیونکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں نا کہ آپ آج اگر صبا فیصل کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی ایک جرنی ہے, تو سعدیہ تو وہاں بھی نہیں پہنچی. بالکل یہ لوگ بھول جاتے ہیں. بالکل. اور وہ نا بڑی بڑی واقعی محنت ہے. وہ نیوز سے شروع پہ کیسے انٹرٹینمنٹ میں سارا وہی کرنٹ افیئر سے کس طرح سے آپ انٹرٹینمنٹ شفٹ ہوتے ہیں. رات میری بہنیں پوچھ رہی تھی کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو شوبز میں, تو میں نے کہا کہ 43 ایئرز مسلسل, 81 سے میں مسلسل. اور اگر بریک بھی نہیں لی سب. میں نے بریک بچے پیدا ہوتے تھے وہ بھی 1 مہینے کی لیتی تھی کیونکہ خبریں پڑھتی تھی, اتنا فریم ہوتا تھا, تو میں وہ بھی لاسٹ ٹائم تک پڑھتی تھی. اور جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میرے بچے ہو چکے تھے, تو میں اگر میں کاؤنٹ بھی کروں نا تو ہارڈلی میں نے اتنے سالوں میں 365 دن نہیں کام کیا ہوگا. یعنی کہ وہ میں نے مسلسل اگر کبھی لی ہوگی تو کتنی لمبی بریک لی ہوگی؟ میں کتنے سال ہو گئے ویسے ابھی لی انہوں نے جب ان کی بیماری میں ہے نا وہ لی. میں تو خیر I came much later, لیکن میں نے I would say 94-95 سے ٹی وی پہ کام شروع کیا تھا. اینڈ اتنی لمبی بریک نہیں لی, 2 دفعہ شاید بریک لی تھی. یہ جو ابھی گئی ہوئی تھی وہ ابھی جو یو ایس گئی ہوئی تھی, وہ تو 4 مہینے کی بریک بہت اچھی تھی. وہ تو پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں نا. لیکن ایکچولی اگر بریک لی تھی فرام پروگرامنگ, مارننگ شوز کے بھی تو حقوق ہے نا, یہ لوگ آپ کیسے بھول جاتے ہیں؟ نہیں بالکل کرنا پڑتا ہے. ایون کیونکہ میرا ریگولرلی ویکلی شو ہوتا تھا, اس میں کام بہت ہوتا تھا, تو وہ میں جب بریک لیتی بھی تھی, اگر میں 3-4 مہینے کہیں چلی بھی گئی ہوں تو کام ہوتا رہتا تھا, ریکارڈڈ بھی ہوتا تھا. لیکن آئی تھنک شاید زندگی میں 2 دفعہ, ونس when I was living in London, تو وہ کوئی 2 سال کی بریک لی تھی جب میں ٹی وی سے غائب ہو گئی تھی, اور پھر کوئی 7-7.25 when my husband was not well, لیکن جیسے ہی واپس آئی ہوں پھر کام شروع. اچھا میں ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں, آپ لوگوں نے اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو اتنا اچھا مینیج کیا. اور میں شو کے آغاز میں بھی کہتی تھی کہ جو خواتین ہیں وہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں, آرگنائز کرتی ہیں, اور پہلے سے اپنی پلاننگ شروع کر دیتی ہیں. گھر بھی اب اچھا زبردست دیکھ رہی ہیں, بچوں کو اپنا اچھا پروان چڑھا رہے ہیں. یہ اس کے ویسے ریشیو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کامیاب شادی میں وہ لوگ کہتے ہیں 50-50 ریشیو چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہم ذرا الٹ دیکھتے ہیں. ہمارے یہ ریشیو تقریباً 70-30 کا ریشیو ہے. آپ کو لگتا ہے جسٹیفائڈ ریشیو؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ behind every successful man there is a very supporting woman. Behind every successful woman there is an extremely supportive man. کیونکہ میں literally یہ کہتی ہوں کہ میں آج جو ہوں 50% کریڈٹ شاید میری امی کو جاتا ہے اور 50% میرے میاں کو جاتا ہے. I would not be half the person I am today. کیونکہ ایک شخص آپ کو کہتے ہیں 70% سپورٹ کم سے کم دے رہا ہے. کیونکہ اب مجھے احساس ہوتا ہے جب مجھے اب ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے نا, مطلب ہر کام, گاڑی کی سروسنگ سے لے کے تو اپنے گھر کے معاملات اور ایوری تھنگ, اپنے ٹیکسز, اپنا بینکس, اپنا ہر چیز خود دیکھنی پڑ رہی ہے, اپنی میڈیکل بھی خود دیکھنی پڑ رہی ہے.
تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار کتنا لوڈ تو میرے میاں نے اٹھایا ہوا تھا, جس نے مجھے وہ اسپیس دی تھی کہ ہاں میں صبح 9 ساڑھے 9 بجے نکل رہی ہوں, رات کو 10:30 11 بجے گھر آ رہی ہوں, تو وہ پیچھے سے کوئی سنبھال رہا تھا ہر چیز کو. تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں بھی کسی بھی انسان کو آپ لے لیں, اس کی زندگی میں اس کو سپورٹ کرنے والے رشتے ہوتے ہیں تو ہی وہ لگ کر کام کر سکتا ہے. سمجھ جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریشو ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہسبینڈ کا بہت بڑا رول ہے. میں کہتی ہوں آپ ہسبینڈ کا کیا, آپ عورت جب گھر سے نکل رہی ہے اور گھر میں اگر صرف اتنی سی بھی ٹینشن ہے نا کہ ہاؤس ہیلپ نہیں پہنچی تو وہ سیٹ پر جا کر ڈسٹرب رہے گی. میں نے بڑا اس طرح کا ٹائم گزارا, میں پہنچ کر بھی وہ میک اپ کر رہے ہیں اور میں کہہ رہی ہوں اچھا 1 منٹ رکو, ہاں وہ پہنچ گئی نہیں پہنچی, اچھا چلیں یہ کر لیں. اب یہ چیزیں بھی عورت کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں, اور جہاں پر اس چیز کی بھی آپ کو ریلیکس کر دیا جائے نا تو یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن عورت کے لیے بہت بڑی یہی مینجمنٹ بہت بڑی مینجمنٹ ہے. اور میں ہمیشہ ویسے گھر سے مینج کر کے ہی نکلتی ہوں, لیکن میں گھر پر ہی نہیں ہوتی, میں یہاں ہوتی ہوں تو فیصل ہی سب دیکھتے ہیں. لیکن اور فیصل میرے خیال میں وہ اگر مجھے سپورٹ نہ کرتے میں آج ادھر نہ ہوتی. لیکن بہت ضروری ہوتا ہے, میں ان ہسبینڈس کے لیے بات کر رہی ہوں جو کرنے کے بعد اگر یہ کہیں کہ بھائی میں ٹینس اس وجہ سے رہتا ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ کا ایک یہ لفظ عورت کی ساری انرجی کو گرا دے, ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا. مجھے چھوٹی سی بریک لینی جناب, آپ لوگ کہیں ہو جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور آگے ہم اپنے کافی ٹیبل پہ جہاں پر ہم لیتے ہیں ایک اوت اپنے گیسٹ سے, اور وہ اوت یہ ہے کہ جو کہوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. ہم تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہی ہے, زندگی میں پھنستے اس لیے کہ سچ کو زیادہ بول دیتے ہیں. اچھا جی, میں پھنستی ہوں, ان کی بات نہیں ہے. نہیں, آپ کو اندازہ نہیں میں کتنا پھنستی ہوں. دونوں آج ہم نے سچے لوگ بلائے ہوئے ہیں, خواتین و حضرات, جو بھی جب بھی بات کرتے ہیں لوگ دل کی بات ہی کرتے ہیں. تو خیر اس میں جو میرا پہلا سوال ہے وہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب اپنا آپ لوگوں نے اپنے دل ہلکا کرنا ہو تو پہلی کال آپ لوگ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ میاں کو. اب بالکل آپ نے بالکل صحیح کیا. میں تو ہمیشہ سے میرا بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر میرا دل پریشان ہے, کوئی تکلیف ہے, کچھ ہے, سجدے میں جو مزہ آتا ہے نا وہ کہیں اور نہیں, کہیں نہیں آتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ اپنی بہن کو کال کر لیتے تھے, زیادہ سے زیادہ بہنوں سے آپ دل کی بات بہت اچھے سے کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ فیل کیا کہ بہنیں آپ سے زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں. وہ بولتی کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کہتی, وہ اس دکھ کو بڑھاتی بھی نہیں. وہ یہ کہیں گی کہ کوئی بات نہیں, اچھا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ اپنے اندر رکھ لیتی ہیں. تو میں نے اس کے بعد سوچا اچھا یہ مجھے پریشانی ہے, نہ یہ منصف ہو سکتا ہے اس پریشانی کا, نہ یہ منصف صرف اوپر والی ذات ہے. تو میں جو بات اب دل کی کرنی ہو, کوئی تکلیف ہے, میں نے اس تکلیف کو صرف اور صرف خدا سے کہنا ہے, سجدے میں, نماز میں. اور کوئی سعدیہ سے آپ کرتی ہیں؟ سعدیہ سے میں اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ وہ تو پھر میری بہنوں سے بھی بہت چھوٹی ہے, وہ تو اتنی سینسٹیو ہے, وہ میری ہیلو سے پہچانتی ہے اور مجھے کچھ نہیں کہے گی کہ اماں آپ ڈسٹرب ہیں. وہ ہیلو سنے گی اور اس کے بعد وہ بعد میں کہیں فون کرے گی, اماں اب آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا بیٹا پہلے بھی ٹھیک تھی. نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں, پہلے ٹھیک نہیں تھی, ابھی آپ ٹھیک لگی ہیں. اچھا, آپ کی کوئی ایسی چیز کہہ رہی ہوں, آپ کی کوئی ایسی چیز کبھی گم ہو گئی ہو جو آپ کے دل سے بہت قریب ہو اور آپ ابھی تک اس چیز کو یاد کرتی ہوں؟ میری تو ماں, بس وہ ان کے جانے کے بعد کوئی بھی نقصان, کوئی بھی مسنگ جو ہے نا اس سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی. تو مجھے نہیں لگتا. اچھا, میں نے تو خیر رشتے بہت کھوئے ہیں, لیکن ان کو میں گمنا نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی میرے آس پاس ہیں کہیں. لیکن ہاں ایک چھوٹی سی چیز کہنے کو, مگر وہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ امی نے مجھے دی تھی دل کے قریب, اور وہ مجھے بھی یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے مل جائے گی. گمی نہیں ہوگی, یہی کہیں ہوگی, گھر میں کہیں ہوگی, مل جائے گی. بٹ اٹس سم تھنگ ویری اسمال, بٹ اٹس رنگ جو کہ امی نے مجھے دی تھی. اور وہ بس مجھے لگتا ہے کہ وہ, کیونکہ میں نے امی کو پہنے ہوئے دیکھا ہے, وہ امی نے بہت سالوں تک اپنے پاس رکھی, پہنی رہی,
تو اب مجھے وہ پتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہے, کسی دن نکل آئے گی, لیکن اس کے بارے میں سوچتی ضرور ہوں. اس کی ساری ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ لوگ جو ساری برائیاں کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا پنجابی کا فریز ہے, سانو کی, سانو کی, سارا کچھ کر کرا کے سانو کی. پر مجھے لگتا ہے کہ وہ, جیسے مجھے کسی نے اس دن پوچھا کہ آپ نے اتنی کنٹروورسی وائرل ہوئی, یہ وہ, آپ تو ایسی نہیں ہیں. میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہ کہوں نا تو میں کنٹروورشل ہو جاتی ہوں, بیکاز میرا خیال ہے کچھ لوگ تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے تاکہ ہم اپنا کانٹینٹ بنا لیں. تو اگر میرا نام جوڑنے سے ان کو کچھ ویوز مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیٹ دیم انجوائے اٹ. کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں سانو کی ساری باتیں بھی کر دی, خاندان میں سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں یار وہ تو ہمارے پورے گھر کے کس سے ڈسکس کر لیا ہے, میں کہتے ہیں ہمیں کیا. میں ان کے لیے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ خود کو مصروف کریں, جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی, تاکہ آپ کا ذہن اور جسم جو ہے نا آپ کے ارد گرد رہے, لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں. آپ کتنی اچھی بات کی, کتنی اچھی عادت بات کی. آپ سب سے ناراض ہو سکتی ہیں لیکن ڈیش 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 سے ناراض نہیں ہو سکتی ہیں, ڈیش سے ناراض, خالی جگہ پر کرے والی بات. میں اپنی بہنوں سے ناراض نہیں رہ سکتی, بالکل ناراض نہیں رہ سکتی. وہ میری جو مجھ سے بڑی والی بہن ہے, صدف سے آپ ملی نہیں, آپ کے شو میں بھی آئی تھیں, وہ امی کہتی کہ تم لوگوں کا واقعی اٹ کتے کا پیر ہے, کہ مطلب ساتھ رہ بھی نہیں سکتے اور الگ بھی نہیں رہ سکتے. اس کی شادی ہوئی تو میں روتی تھی کہ امی میں زندگی میں اب کبھی اس سے لڑائی نہیں کروں گی, کبھی نہیں لڑوں گی. لیکن جس دن وہ شادی کے بعد پہلی بار آئی, 15 منٹ کے بعد پہلی لڑائی ہو گئی. اچھا ہم لڑتے ہیں اور 10 منٹ کے بعد ہم بالکل نارمل ہو جاتے. میری بڑی بہن مجھے کہتی کہ تم لوگ اتنے مطلب بائی پولر ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم لوگ اس طرح لڑتے ہو جان لے لو گے, then you're fine. تو میں نے کہا وہ ہمارا آپس کا رشتہ ہے, وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس طرح لڑنا ہے. آپ وہ کون ہے جس سے آپ کبھی ناراض نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی, مطلب وہی بات ہے بہنوں سے, بھائیوں سے. لیکن اگر کوئی ایک, ہم اس کو ڈاؤن سائز کر کے ایک کرنے کے, وہ ایک کون ہے جس سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی؟ اچھا جیسے میرے بچے بھی ہیں, تو پہلے میں ناراض ہو جایا کرتی تھی, لیکن اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی, ماں باپ کی صحت اور ماں باپ کی خوشی اولاد کے لیے شاید ماں باپ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کبھی نہ ماں باپ کو ناراض دیکھ سکتے ہیں, نہ پریشان دیکھ سکتے ہیں, نہ بیمار دیکھ سکتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کے لیے, بچوں کے واسطے اپنے لیے دعا کرتی ہوں اور فیصی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں سکون دینے والے ماں باپ رکھے اور ہم کبھی اپنے کسی عمل سے اپنے بچوں کو پریشان نہ کریں. تو بچے ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے. زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جب آپ کو لگا ہو کہ میری فیملی میری سب سے بڑی طاقت ہے, کوئی ایک ایسا مومنٹ, کوئی ٹائم, کوئی واقعہ؟ میرا تو خیر آئی تھنک بڑا obvious ہے, کیونکہ ایک دم سے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ, میں یہ کہتی تھی کہ جب ابو گئے تھے بہت سال پہلے, جلدی چلے گئے تھے ایک دم سے, تو مجھے ایسے لگا تھا کہ میرے پیروں سے نا زمین نکل گئی ہے. امی کے جانے پہ لگا کہ میری چھت اٹھ گئی ہے, اور میاں کے جانے کے بعد لگا کہ دیواریں بھی گر گئی ہیں. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی, اور میں صرف اس فیملی میں ان دوستوں کو بھی شمار کروں گی, ایوری فرینڈ آف مائن. میں کہتی ہوں میں اتنی خوش قسمت ہوں. امی کہا کرتی تھی اگر آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ اپنے سنسیئر دوست گن لینا, آپ بڑے امیر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میری تو انگلیاں کم پڑ جاتی ہیں. میں تو کہتے ہیں نا جھولیاں بھر کے, میری بہنیں, میرے بردرز ان لا, کزنز, میری بہنوں کے بچے, مائی فرینڈز, یہ وہ لوگ ہیں جو میں واقعی سمجھتی ہوں یہ میرے رزق کا حصہ ہیں, یہ میرا رزق ہے, یہ مجھے سسٹین کرتے ہیں. اچھے دوست, اچھے رشتے بھی رزق ہوتے ہیں, بہت اچھے رشتے ہوتے ہیں. بالکل. آپ بتائیں کہ کون سا ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آیا ہے جو آپ کو لگا میری فیملی میری سب سے بڑی طاقت ہے؟ میرے خیال میں ہر ایک لمحہ ایسا ہے. میں وہ آپ ابھی رزق کی بات کی تو کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ رزق صرف آپ کے پاس پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے, اس میں آپ کی فیملی ہے, آپ کی سب سے اوپر آپ کی صحت ہے, پھر آپ کی فیملی ہے, پھر آپ کے ملنے ملانے والے, اور آخری درجہ پیسے کا ہے رزق میں. اور بس وہ میرے لیے بھی, میں ایک ہی بات کرتی ہوں ہمیشہ, میرے لیے میرے اپنے جو ہے نا. لیکن وہ ایسا ٹائم جو بڑا سخت آپ پہ ٹائم, اور پھر پیچھے جا کے تھا نا کہ ہاں مائی فیملی واز دیئر,
मुश्किल लम्हा अल्लाह रहम करे वैसे कुछ ऐसा आया नहीं। हाँ, जब मम्मी बीमार रही मेरी और 9 महीने जिस तरह से मम्मी को मैंने लुक आफ्टर किया, उनके पास जाती थी, बच्चे भी छोटे थे, तो फैसी ने मुझे कभी नहीं कहा कि भाई तुम उधर इतना टाइम देती हो इधर। उन्होंने जब तक मम्मी की डेथ नहीं हो गई वो मतलब वो कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ये तुम हो, तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हारी अम्मी है। तो मैं आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। ज़िंदगी का सख्त तरीन फैसला कौन सा लिया था? सख्त तरीन फैसला शादी का, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से थी जिसके लड़के दोस्त तो बहुत हैं मगर किसी की मजाल नहीं थी कि मुझसे उल्टी सीधी बात कर सके। तो मुझे हमेशा मेरे दोस्त ही कहा करते थे कि तुमने ऐसे कुंवारे मर जाना है, क्योंकि तुम तो किसी को बात नहीं करने देती हो। प्लस मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं इनका नाम मैं सिगरेट पीने वाले बंदे के साथ रह सकती हूँ कि मुझे एलर्जी हो जाती है, मैं तो बीमार हो जाऊँगी, और अल्कोहल वाज अ नो इन माय लाइफ। तो मैंने कहा ये 2 चीज़ें तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो मुझे कहा था कि सोशली तो हर कोई करता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। मैंने कहा देखें ये मेरी कॉम्प्रोमाइजिंग का लेवल है, ये मतलब मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर अगर कोई नहीं आता तो ना आए, फिर देखी जाएगी क्या होता है। तो मुझे हंसी भी आती है, मेरे दोस्त ने बल्कि हंस के कहा कि टुक अ गोरा फ्रॉम इंग्लैंड टू कम एंड प्रूव दैट टू यू। सो आई थिंक वो मुश्किल फैसला था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी अब्बू से भी बहुत अटैच थी, मैं घर में सबसे छोटी थी। तो मेरे लिए शादी करना, अपनी ज़िंदगी को छोड़ना, जैसे कि मैं जानती थी अपने घर को, से भी वो है। मैं ये भी कहती थी कि अम्मी बाहर से कोई रिश्ता, कराची से बाहर से तो आप सोचिएगा भी मत, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अमेरिका जाएगी। तो मैं ये तो नहीं हो सकता भाई। फिर मुझे था कि नहीं रहना तो मैंने ओल्ड क्लिफ्टन में। अम्मी कहती थी पागल वागल तो नहीं हो, ये रिश्ता मतलब शादी के लिए ये क्या क्राइटेरिया है? लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह से जो गुमान करो वो देता है। तो आई हैव नॉट लेफ्ट द नेबरहुड। वाह, जबरदस्त। आपकी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन फैसला कौन सा लिया था? मेरे ख्याल में ये न्यूज़ से एक्टिंग में आना, क्योंकि मेरे भाई एक ही बात कहते थे ये चलो न्यूज़ की हद तक तो ठीक था, बहुत रिस्पेक्टफुल काम, अब जब तुम एक्टिंग में आओगी ना तुम देख लेना सबा। ये जब मैंने ड्रामा साइन कर लिया तो उन्होंने वो खिलाफ ही थे, तो उन्होंने कहा कि ये जब तुम्हें अभी तो फील नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने गलत फील्ड चूज़ की। तो मैंने बहुत 90 तुले कदम रखे, बहुत सोच समझ कर मैं सुबह जाती थी, शाम में आती थी। तो जब सादिया का खैर से रिश्ता हुआ, वो उन्होंने मुझे ही देखकर, जाहिर है सादिया तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने के बाद ही फैसला किया, तो फिर मैं दिलेर हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा फैसला था, उस काम से इस काम में एंटर उस वक्त। आजकल तो नहीं, आजकल तो सबके लिए बड़ी ऑनर की बात है जी, ये मेन लीड पर लड़कियां। मैंने तो पैसा ही नहीं किया ना, उधर चीजें होती चलेगी, मैं करती चलेगी। दिस इज गो विद द फ्लो। कभी किसी से नाराजगी हो गई हो और आप उसे मना ना सकी हो, और आज भी आपको इस बात का दुख हो क्या मैंने इसको मनाया नहीं? मैं पता है नाराजगियां पालती नहीं हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी से मैं तो मेरे रिस्क में मेरे वो घर के लोग शामिल हैं जो कहने को तो मेरे घर के मुलाजिम हैं, लेकिन मेरी फैमिली है। बिल्कुल। और मेरे साथ तो यहाँ तक हो चुका है कि अगर मैंने उनमें से किसी को डांट दिया तो मैं खुद रोने बैठ जाती हूँ कि यार मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने इजाती कर दी, मुझे इतना हार्श लहजा नहीं यूज़ करना चाहिए था। तो मैं ना नाराज़गियाँ दिल में रख सकती हूँ ना पाल सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिचुएशन आई नहीं। किसी कोई नाराज़ हो इसको आप मना ना सके हो? मुझसे तो कोई नाराज़ होता है तो मैं मेरे ख्याल में 1 दिन 2 दिन 4 दिन इंतज़ार करूँगी, और फिर मैं बिल्कुल वेट नहीं करती कि ये मुझे मनाए, मैं तो खुद कदम बढ़ाती हूँ। लेकिन वो बड़ी अच्छी उस दिन बात कर रहे थे हमारे सेट पर, हाँ शबीर जान, कि आप किसी से एक दफ़ा बात करें और या सवाल करें तो ठीक है, सेकंड टाइम सवाल करें तो अच्छी बात है, तीसरी दफ़ा कर रहे हैं ना तो आप शिर्क कर रहे हैं, फिर आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है, फिर आपको बंदे पर ही है कि यही सही करेगा सब कुछ तो होगा। तीसरी दफ़ा अल्लाह पे छोड़ दें। अगर तीसरी दफ़ा भी आप कर रहे हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं, तो मैं वो शिर्क अब करना नहीं चाहती। सही। शाह खर्च होना चाहे या सोच समझ के खर्च करना?
اور آپ کیا ویسے شاہ خرچ ہیں سوچ سمجھ کے؟ نہیں، میں سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اسراف سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کیونکہ ایکچولی خرچ میں کرتی ہوں لیکن آئی تھنک وہاں کرتی ہوں جہاں میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہاں خرچ کرنا بنتا ہے. لیکن شاید میں شاہ خرچ نہیں ہوں کیونکہ میں ضائع کرنے میں بلیو نہیں کرتی، نہ اپنی ذات پر نہ ویسے. تو آئی تھنک آئی لائک ٹو کیپ دیٹ بیلنس. آپ بتائیں. میں ایک ہمیشہ سے میں بہت سوچ سمجھ کر خرچ ابھی بھی کرتی ہوں، بہت پلاننگ. میری زندگی میں اگر سمجھیں کہ میری کامیابی میں اگر باقی چیزوں کا 25% ہاتھ ہے نا تو 75% میری پلاننگ ہے. تو میں ہر چیز بہت پلان کے ساتھ کرتی ہوں اور مجھے ایک بجٹ ہوتا ہے، ایک اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے مجھے یہ کرنا ہے. اس کے وہ آپ زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ دائرہ جو ہے نا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ بھی خرچہ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن میرا بھی بہت سوچ سمجھ کے ہے. آپ نے زندگی کو جیا ہے یا گزارا ہے، اور کیا زندگی کو جینے کا کوئی فارمولا بھی ہے؟ انٹرسٹنگ ہی آپ نے بات کی ہے بیکاز اتنے اچھے سوال پوچھ رہی ہیں. میرا شو ہوتا تھا جیو ہنا کے ساتھ، تو مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ اس کے آخر میں یہی کہا کرتی تھی کہ زندگی صرف زندہ رہنے کا نام نہیں ہے، زندگی جینے کے لیے. تو جینے کے لیے ایک گر جو میری امی نے مجھے بتایا تھا وہ آج میں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں. کیونکہ جس دن میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے یاد ہے جنازے کے بعد وہ میرے لیے بہت بڑا شوق تھا بیکاز آئی واز اسٹل ینگ، ابو واز اسٹل ینگ، تو سڈن تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں آئی کوئی شام کے 6 بجے تھے تو امی نے مجھے دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر مجھے کہا تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی میں نے بھی نہیں کھایا، میرے لیے بھی لے آؤ اور تھوڑا سا اپنے لیے بھی لے آؤ. تو میں نے کچھ بھی نہیں امی کو کہا، میں نے صرف ان کو یوں دیکھا کیونکہ اس وقت کھانا میری زندگی میں اہم نہیں تھا. تو مجھے امی نے بلا کہنے لگی ادھر آ کر بیٹھو. جب میں بیٹھ گئی تو مجھے کہنے لگی میری بات یاد رکھنا، جتنی زندگی اللہ نے ہماری لکھی ہوتی ہے ہمیں جینی پڑتی ہے، اس لیے شکر کے ساتھ جینا سیکھو. مجھے بہت سالوں بعد سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمت کے ساتھ جیو یا صبر کے ساتھ جیو، انہوں نے کہا شکر کے ساتھ جیو. جب آپ شکر کے ساتھ زندگی کو جیتے ہیں تو آپ واقعی جیتے ہیں. جیتے ہیں. آپ سبا جی؟ زندگی تو جینے کا ہی نام ہے، لیکن ایک سرٹن ایج تک ہر عورت دوسروں کے لیے جی رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے آپ جی رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ وہ لوگ بڑے بلیسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ان پر، جو اپنے فرائض بڑے خوش اسلوبی سے پورے کر دیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ خود کو جیتے ہیں. اور ہر عورت اس وقت خود کو جیتی ہے جب وہ اپنے بچوں کے فرائض سے عہدہ برا ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ میں نے اب اپنی زندگی جینا شروع. تو اصل ٹائم تو جوانی کا یہ ہوا نہیں، آپ ساری اسی لیے تو یہ زبردست. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ آپ زندگی کے ہر فیز میں اگر دوسروں کے لیے بھی جی رہے ہیں جن سے آپ کا ایک رشتہ ہے، وہ بھی آپ اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں. ان کی خوشی، ان کی خواہشیں پوری کرنا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا، وہ بھی آپ کو خوش کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ جی ان کے لیے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ذمہ داریوں سے فری ہو کے جینا. اب میں کہتی ہوں مجھے لگتا ہے میں نے تو ہمیشہ جیا. ہاں اب میں کہتی ہوں کہ بھائی اب مجھے صرف ٹریول کرنا ہے، مجھے گھومنا پھرنا ہے، مجھے اپنی زندگی جینا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اور بس. اچھا، عورت کتنی ہی کامیاب ہو جائے لیکن اگر اسے کھانا پکانا نہیں آتا تو کیا ہم اسے کامیاب عورت تصور نہیں کریں گے؟ نہیں، میرا خیال یہ زیادتی ہوگی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کھانا پکانا یا کھانا کم سے کم میری زندگی میں بہت اہم چیز ہے. میں بھوکی رہ جاؤں گی، میں برا کھانا نہیں کھاؤں گی، میں جنک فوڈ نہیں کھا سکتی. تو جیسے میں نے شادی سے پہلے مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا تو میں نے امی سے کہا امی مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں کیا کروں گی؟ کہنے لگی کھانا آتا ہے نا، جس نے ساری عمر اچھا کھانا کھایا وہ برا پکا نہیں سکتا بیکاز خود بھی تو کھانا ہوگا. تو اٹ از این اکمپلشمنٹ. جیسے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، میں کہوں گی ڈرائیونگ بھی آنی چاہیے، آپ کو گھر کا کام بھی کرنا آنا چاہیے، کھانا بنانا بھی آنا چاہیے، سوئمنگ بھی آنی چاہیے، آپ ڈوب بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں جو آپ کو آنی چاہیے. آپ کو کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہونا چاہیے. آنکھ سے بچنا نہیں، بس سیکھتا انسان. بس واقعی ڈوبنے سے آپ بچا سکتے ہیں خود کو، آنکھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. Oh my God,
सोच के ना मेरा ख्याल है अगर वो जिस आग का हमें वाकई खौफ है ना उससे अपने आप को बचाना शुरू कर दें ये तो फिर हर तरह की आग से बच जाएंगे। आप मुझे बताएं जो कि औरत कितनी कामयाब हो, हम क्यों कहते हैं जैसे किसी खातून सुबह ऑफिस कमाल कर रही है, शी इज़ वेल अकम्प्लिश्ड, घर में अच्छे पैसे भी लेकर आ रही है, सब चीज़ अच्छी चला रही है, पर अगर वो खाने के लिए उसने कोई कुक को रख दिया, फूहड़ कुछ तो खाना बनाने नहीं आता, ये सही है? मुझे बताएं। अच्छा नहीं, ये वैसे सही नहीं है कि फूहड़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई नॉट, लेकिन कुक को भी खाना अपने टेस्ट के मुताबिक अपने हस्बैंड के टेस्ट के मुताबिक वही औरत बता सकती है जिसको खुद बनाना हो। हाँ, ये बात क्योंकि अगर किसी को ये आपको आना चाहिए। अगर खाना कुक ने बनाया है और शौहर कह रहा है खाने में टेस्ट नहीं है, मीठा है, तो बनाने वाली औरत को पता चल जाएगा इसमें प्याज ज्यादा है, तो वो अपने कुक से कहेगी कि टमाटर प्याज ज्यादा डाल दिया, मीठा है तो प्याज ज्यादा। और आपको मजे की बात, मीठा हमेशा प्याज से बनता है। मेरी बहनें जब मेरे घर आती हैं तो वो स्पेशल, इवन उनके बच्चे, कि वो कहती हैं कि तुम्हारे घर का खाना अम्मी के घर के खाने की तरह है। हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसी तरह से, अम्मी कहती थी कि बेटा आपको आना चाहिए क्योंकि आपके घर में खानसामा आया जाए, आप काम करवाएं। माय मदर नेवर वेंट इन द किचन, लेकिन आपके घर के खाने का जायका वही रहना चाहिए, कुक के आने और जाने से खाना नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे सादिया है मेरी बेटी, उसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था शादी से पहले, बिल्कुल नहीं। शादी के बाद भी उसकी मदर इन लॉ खाना बनाती थी, और फैसल को अपनी अम्मी के हाथ के खाने सबको पसंद है क्योंकि माओ के हाथ का जायका बचपन से उन्होंने चखा होता है। तो मैं सादिया को कहती थी, जब उसने अलग हुई है तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो 10 नौकर रख लेना, किचन में खुद जाना। ये क्या बात हुई अम्मा? मैंने कहा ठीक है, तो तुम ट्राई करके देख लो, जिस दिन तुम खाना रखोगी और सही नहीं बना होगा ना, फैसल सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहेगा कि अम्मी के हाथ का जायका नहीं है, अम्मी जैसा खाना नहीं बना। तो मैंने कहा उस वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। उसने मेरी बात को पल्ले बांधा। आज फैसल कहता है सादिया मुझे इतना मज़ा आता, वो कितनी बिजी होती है, वो इतनी ट्रैवलिंग करती है, शूट करती है, लेकिन उसने किचन का सारा कंट्रोल उसके हाथ। That shows the love as well. अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दिल की बात हमारी जारी रहेंगे। हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब दिल की बातें तो वैसे चलती नहीं इनसे, हमने के साथ साथ इनके साथ गेम भी खेल लेते हैं। तो बोर्ड गेम्स आज हम इनके साथ खेलेंगे, ठीक है सबा जी? ये आप लोगों के साथ बोर्ड्स पड़े हुए, ठीक है ना जी? आपने बोर्ड उठाना है, बोर्ड पे सेलिब्रिटी की पिक्चर होगी, आपने 3 उनको हिंट्स देने हैं बता के ऑफ कोर्स, और फिर आपको गेस करना होगा वो सेलिब्रिटी कौन है, ठीक है? तो विल स्टार्ट फ्रॉम यू। उठाइए, कोशिश कीजिएगा आप बिल्कुल भी ना देख सकें जी। यस, हाँ स्वीट, ये का है। हाँ हाँ, कमाल की मिमिक्री करती हैं, फैंटास्टिक मिमिक, और गाती भी बहुत अच्छा है, और हिना दिल पजीर। तीसरी ले देना। अच्छा, मुझे 2 ही कमाल की मिमिक्री करती हैं, हाँ। गाती भी बहुत अच्छा है, बुशरा अंसारी। सिंगिंग इज अ फॉरेन पॉइंट। अच्छा मैंने वैसे हिना जी गाती है, मैंने वो गाते हुए सुना नहीं। हाँ हिना दिल पजीर। तो 2 तो सही थे, कॉमन थे जी। अब आपने मुझे भी जिताना है, मैंने आपको इतनी अच्छी हिंट्स दी। कमाल की एक्ट्रेस, और आप सोशल मीडिया पर इनको भी बहुत कम देखेंगी, और एक्ट्रेस तो ये कमाल के, और मैं इनको हमेशा हर इंटरव्यू में बहुत प्रेज करती हूँ। बल्कि आज हमने मेरे ख्याल से ब्रेक में इनके वाले से बात भी की थी कि कितनी अच्छी खुद को कैरी करती हैं। सबा हमीद। ऐसे मेरा हिंट का भी था ना, प्लीज मेरी भी तारीफ कर दें। ये क्यों सही वाला यहाँ से आया था? जी। किसी ड्रामे का नाम ले सकते हैं या अलाउड नहीं होगा? ड्रामे का नाम मैं कौन सा देख लेती हूँ सारे ड्रामे। पुराने ड्रामे का नाम, नए ड्रामे को ले ले। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हाँ। और एक क्यूट सा पिंक पैंथर लेकर भी चलती रही है। मरीना। कितनी अच्छी हिंट्स दे रही हूँ मैं, देखिए जरा से, कसम से। क्या बात है, फॉरेन पहुंची स्पीड में। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और मैं हमेशा जब इनको स्क्रीन पर देखती थी ना, तो मुझे लगता था मैं शायद स्क्रीन पर ऐसी नजर आऊं, क्योंकि हाइट
اور ایکٹنگ میں تو میں نہیں خیر پہنچ بھی نہیں سکتی. بہت اچھی ایکٹریس ہیں, بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں, اور بہت کم کام کرتی ہیں, بہت کوالٹی کام کرتی ہیں. ہنٹ کی ضرورت ہے, ان کی اماں اور خالہ بھی بہت مشہور. ہاں, تھیٹر کے حوالے سے دیکھیں تو بہت. ندا ممتاز نہیں, تھیٹر کے حوالے سے دیکھیں تو بہت بڑا نام ہے. زبردست, بہت سی ساڑیاں کیری کرتی ہیں. ان کی خالہ بھی واو, کیا پرسنالٹی ان کی خالہ کی. ہیلا میں تو کنفیوز ہی ہو گئی ہوں. بہت ہنٹ دے دی ہیں میں نے. جو نے ٹال والی بات کی نا, شی از ویری ٹال, اور بہت کم کام کرتی ہیں. اچھا ابھی میں بتا دیتی ہوں, ابھی میں بتاتی ہوں. حال ہی میں ان کا ایک ڈرامہ جو ہے نا بہت ہٹ ہوا ہے, لوگوں کو بہت پسند آیا ہے. یس, اور نعمان کے ساتھ بہت ہارمنی ٹکر کی ایکٹنگ کر لی. کریں ہار مانے, بتا دیے, یہ بھی بتا دیے. انہیں راون دے گا, شاید ڈرامہ ہی نہ دیکھا ہو یہ والا. ہاں بتائیں, ہارمنی ہار مان لی. دیکھیں, دیکھیے کون. میں نے تو دیکھے اماں اور خالہ کا بھی کہہ دیا, فریال گون کا بھی, کیا ان کی ساڑیاں. جی میں اس طرف گئی ہی نہیں. اگین کمال کی ایکٹر ہیں, اب کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہی ہیں, اور ڈائریکشن بھی کر چکی ہیں. سکینہ سمو, ان کے انٹرویوز بھی بڑے ہٹ ہوئے تھے, انہوں نے انٹرویوز کرنا شروع کیے تھے. انٹرویوز کرنا شروع کیے. جی جی جی, ایک طرح سے پوڈ کاسٹ انہوں نے کرنا شروع کیا. سمینہ پیرزادہ, یس, زبردست. یہ اللہ میں کتنے اچھے ہنٹ دے رہی ہوں نا میں. ابھی میں نے ان کا ذکر کیا ہے, ان کی خوبصورتی جو ہے نا بس وہ لاجواب اور باکمال, اور اللہ کی دین, اور بہت اچھی ایکٹریس. سنیں, بہت اچھی ایکٹریس, لیکن بہت کم کام. اور ہاں, اور ان کی اب میں پرسنالٹی, وہ بھی ہائٹ والی بات کریں نا, یہاں پہ ہائٹ والی ہے. یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کی بھی ہائٹ, یہ بھی کچھ سگنیفیکنٹ بات ہے. میں نے آپ کو پنک پینتھر جیسا کیوں دیا ہے, مجھے بھی تو کچھ ایسا نہیں. بھائی اب بہت عرصے سے انہوں نے ایکٹنگ نہیں کی, اور ان کے ایکس ہسبینڈ بھی ایکٹر بھی, اور بہت بڑے آرٹسٹ, اور یہ خود بھی آرٹسٹ ہے. فریال گوہر, یس. لیکن اب کچھ تو کلو ملنا چاہیے, کتنی خوبصورت تصویر ہے. جی جی, امتحان لاسٹ. جی, ویری ویل نون ماڈل, سپر ماڈل, اور اب ڈراموں میں بھی آ رہی ہیں. اور جب شوز ہوتے ہیں ریمپ کے تو ان ونیزا, یس, دیکھا, ان کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. بہت اچھی آرٹسٹ اور بہت اچھی سنگر. بہت عرصہ کام نہیں کیا, اور گیپ کے بعد کام کیا, اور کمالی کام کر رہی ہیں. ایک بہت اچھی ایکٹریس ان کی مدر, ایک بہت اچھی ایکٹریس ان کی بہن, اور ہما حمید نہیں, خود بہت بڑی ایکٹریس ہیں, بڑی مزیدار ایکٹریس ہیں, بڑے زبردست رول کرتی ہیں. اور انہوں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑی بیماری, ہنٹ دے رہی ہوں. اچھا ہاں, یہ بہت بیماری سے, سنیں, ایک بہت بیماری سے بھی گزری ہیں. اسما مان گئی نا مجھے, ہنٹ تو صحیح ہونی چاہیے. نہیں تو میں نے کہا نہیں, ایک بہت اچھی ایکٹریس ان کی مدر, ایک بہت اچھی ایکٹریس ان کی بہن. نہیں تو دیکھیں نا, اتنے سارے ہیں ماشاء اللہ, مطلب انڈسٹری میں بہت. اچھا آپ نے کیونکہ سویرا کا کہا نا خالہ اور مدر, تو وہ ایکچولی انट مدر اور خالہ نہیں, دے ور اسٹیپ مدر اینڈ خالہ. ہاں ہاں, میں نے اس لیے کنیکٹ نہیں کیا. اوکے 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 اوکے, ہاں, مائی بیڈ. ہاں, لیکن وہ شاید ہم بچپن سے ہم نے وہ اس کو ایسے رجسٹر کیا ہوا تھا. اچھا ویسے آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے, یہ ہمارے ڈرامہ انڈسٹری میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی لڑکی کو مظلوم دکھانا ہو تو ہم ایک تو اس کے بال بھی لمبے کر دیں گے, اس کو لمبی فراکیں پہنانا شروع کر دیں گے, تو مظلوم اور بڑا اچھا کیریکٹر بن جاتی ہے. اور اگر ہم نے کسی لڑکی کو ویمپ دکھانا, اس کو بولڈ دکھانا, تو اس کو ویسٹرن کپڑوں میں لے آتے ہیں. مطلب ہم یہ کیا تاثر دے, یہ سوال میرا بھی ہے, پوچھیں اب. کیونکہ یہ انفارچونیٹلی جس طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک فارمولا کے تحت ہم نے کلیشیز بنائے ہوئے ہیں, اسٹیریوٹائپس بنائے ہوئے ہیں. ہم میں شاید اتنا ویژن نہیں ہے ہمارے رائٹرز میں بھی, اور ہمارے ڈراماز کو ایگزیکیوٹ کرنے والوں میں, کیونکہ وہ اپنے اس
कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोच नहीं सकते। उसको स्टीरियोटाइप को ब्रेक ही नहीं कर सकते, वो नहीं ब्रेक करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने चंद साल पहले एक ड्रामा किया था यारियां के नाम से, जो माशाल्लाह डिड वेरी वेल, वजाहती उसके डायरेक्टर थे। तो उसमें यही था कि वो औरत का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, एक बहुत स्ट्रांग औरत थी, बड़ी राइटियस औरत थी, कि अगर मेरा बेटा भी गलत है तो वो गलत है, मैं उसका साथ नहीं दूंगी, बल्कि मैं उसको पहुंचा के आऊंगी क्योंकि वो गलत है। तो वही था कि वो बहुत ही मतलब सर पे दुपट्टा और वो ये और वो। तो मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएं, मैं ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को जानती हूँ जो कि ज़ाहिरी तौर पे आपको वो दुपट्टे में लिपटी भी नेक पर भी नहीं लगेंगी, मगर वो नमाजी भी होती हैं, परहेजगार भी होती हैं, वो हर चीज़ की पाबंद भी होती हैं, और वो आज की औरत है। हम आज की औरत को क्यों नहीं दिखा रहे जी? तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में मेरे बाल भी इतने छोटे थे, मेरी लुक भी बहुत कंटेम्प्रेरी थी। नताशा कमाल डिड माय वार्डरोब, वेरी मॉडेस्ट बट कंटेम्प्रेरी, और बहुत, आपको अंदाजा नहीं है कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन आया था। लोग कहते थे, लड़कियां लिखती थी ऐसी सासें कहाँ मिलती हैं, हमें भी चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने रिलेट किया कि ये आज की औरत है और ऐसी औरतें हैं। मगर हमने बुरा दिखाना हो तो वेस्टर्न कपड़े पहना दो, अच्छा दिखाना हो तो ईस्टर्न कपड़े पहना दो। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब प्लेज में इस चीज को इन्होंने ब्रेक किया है। अभी भी मैं आपको बात बताऊं, कई जगह माजरत के साथ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उर्दू के ड्रामे में इस कदर अंग्रेजी क्यों बोली जा रही है, और वो भी गलत अंग्रेजी, माजरत के साथ। उर्दू सही नहीं करनी, उर्दू ठीक नहीं बोलनी, इंग्लिश गलत अंग्रेजी बोलेंगे, सही उर्दू नहीं बोलना। हमें तो उर्दू आती नहीं है, फैशन है ना आजकल, तो उर्दू गलत बोलना भी फैशन हो गया है। और कपड़े भी, ये कौन सी उर्दू है, खाला खत, हाँ, ये कौन सी? मुझे ये बताएं कि करा क्या होता है? हाँ, करा। ये करा। अच्छा, एक और लाइन बहुत बोलते हैं बच्चे, तो मुझसे बोली भी नहीं जाती, वो हर जुमले में उस तरह, पता नहीं अब मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन वो इतना, मैंने कहा भाई ये ड्रामा है, अच्छा आप दोस्तों में नहीं बैठकर बोल रहे, इसको सही करें। कहते हैं ना पेट पीव, वो ये है कि हर स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ होता है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हें चाय बनाओ। अरे भाई, अंग्रेजी जबान में फ्रेश होना बड़ी गलत बात होती है। हाँ, रिफ्रेश इज समथिंग एल्स। क्या हमारे मुंह से ये नहीं निकलता कि जाओ मुंह हाथ धोकर आ जाओ? ठीक है, फ्रेश हो। अरे फ्रेश होने का मतलब तो समझे, मतलब गलत अंग्रेजी बोलनी है हमने। और पता है एक और लफ्ज, अच्छा हम शुरू में, मैं तो जावेद फाजिल के ड्रामे किए तो वो उर्दू पर बड़ा वो रखते थे। अगर किसी लाइन में मैंने कह दिया, कोई भी आर्टिस्ट कह देता अच्छा मैं चलती हूँ, कहते हैं ये लफ्ज क्या है, ये चलती का लफ्ज तो वैसे ही गलत है, मैं जा रही हूँ या मैं जाऊं, ये। और हमारे ड्रामे जब कोई भी कहेगा ना, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, करेक्ट करो, मैं जा रही हूँ, एक और बताऊं, मैं चलती हूँ, गलत लफ्ज बोला, उसने बोला। तो मुझे अभी तक याद है कि हमारे स्कूल में हमें कहा जाता था कि जानवर बोलते हैं, इंसान कहते हैं। लेकिन आज आप किसी को करेक्ट करें तो अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है। लेकिन एक बात, डायरेक्टर्स भी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, इतनी उर्दू डायरेक्टर्स को नहीं पता। नहीं, लेकिन एक कथा कलामी की माज़रत, अगर आप पुराने कुछ मरसे भी पढ़ें तो उसमें भी मीर अनीस सर ने लिखा कि बोले वो भी बोलना होता है, लेकिन वो किस अंदाज में और ग्रामेटिकली किस तरह कहा जा रहा है। हाँ, तो ये चीज ये मैंने देखी है कि बहुत सारे जो पुराने मैंने आपसे कहना कि लफ्ज का इस्तेमाल भी, अच्छा, कहाँ पर आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, लोगों को बेसिक्स ग्रामर की नहीं पता। तो जब वो गलत हो जाती हैं तो फिर आप एक आम फहम चीज जो है ना, वो क्या एक देखने वाला नाजिर जो है वो क्या समझेगा। और ये जो मैंने अब नाजिर कहा है ना, ये नहीं लोगों को पता होगा, वीवर्स नहीं होते। अगर आपने अंग्रेजी बोलनी है तो लफ्ज़ों से बोले, वीव करना कुछ और होता है, व्यू करना कुछ और होता है। मतलब मुझे लगता है कि अच्छा आप उर्दू की बात कर लें कहीं पर, या खुदा ना खास्ता आप दीन की बात कर लें कि हमारे दीन में ये चीज़ अलाउड नहीं है, या ऐसे नहीं है, या ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको ऐसी नजरों से देखा जाएगा कि उफ़ल्ला दकियानूसी पुराने जमाने की ओल्ड फैशन। आप मुझे सिखाएंगे वो लोग ना, मैं बताऊं, मैं तो इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। कोई कहता है ना ओल्ड जहन लेकर और उस गुफ्तगू का, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि मैं हमेशा ओल्ड स्कूल रही हूँ और मैं मरते दम तक वही रहूँगी, क्योंकि मैं ना वैल्यूज से निकल सकी हूँ, ना बच्चे और बच्चियों की बॉडी लैंग्वेज से निकल मैं कहती हूँ हर चीज़ जो है ना वो आपकी तरबियत का पता देता है। एब्सोल्युटली। और मैं आपको बात बताऊँ, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं,
सोशल कंडीशंस बदलती हैं, वैल्यूज कभी नहीं बदलती, नहीं बदलती। वैल्यूज तो हैं जो आपको पहचान करवा रही हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आप आजकल तो अलग अपने बच्चों अलग ही को पहचान उर्दू और अच्छी उर्दू खुदा के लिए फख्र करें अपनी शनाख्त पर। हाँ, ये जेर ज़बर मैं अक्सर लोगों को जेर ज़बर की करा रही हूँ। इतनी खुश होती हूँ, मेरी बहन की बेटी है इरिज, वो बहुत कम पोस्ट वोस्ट लगाती, वो लगाएगी तो वो फैज़ अहमद फैज़ की कोई इतनी खूबसूरत शायरी लगाती है और वो लम्स में पढ़ रही है और इंग्लिश मीडियम है, उसकी उर्दू इतनी अच्छी है। ये आपका इंटेलेक्ट बताते हैं ना, ये लिटरेचर से मोहब्बत आपका इंटेलेक्ट बताती है। वो जो खतों की तहरीर है, और वो फिर मुझसे कहेगी कि मासी आजकल मैं ये करना चाह रही हूँ, तो मैं हैरान होती हूँ, मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ ये सब आपका सीखने का अमल है। मेरी बहन के बच्चे जो अमेरिका में पैदा हुए, बड़े हुए, वो अभी भी वहाँ रह रहे हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते हैं, बिल्कुल उर्दू समझते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ वाले बच्चे नहीं, हम तो इंग्लिश मीडियम में नहीं। आई वेंट टू एन आयरिश कॉन्वेंट, हाउ डेयर यू टेल मी कि उर्दू नहीं आती। हाँ, जैसे लोग कहते हैं हमें रोमन प्लीज, हमें रोमन दे दें, हमें उर्दू। आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती, ये तो लैंग्वेज आपकी खत्म हो जाएगी। रोमन में भी अगर स्क्रिप्ट कहीं आते हैं, मैं खुद लिखती हूँ उर्दू में, मुझसे नहीं। आपकी जो, हाँ, लेकिन ये है आज आप दोनों अपनी बहनों से बहुत प्यार भी करते हैं, बहनों से पिक्चर आप लगाई, जिससे बहनें भी आपकी आई भी हुई हैं। जिंदगी में बहनों का होना आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? आपको माँ की छवि नजर आती है। मेरी जो मुझसे जो छोटी बहन है ना, उसकी शक्ल भी मम्मी से मिलती है, उसकी आदतें भी मिलती हैं, और वो बड़ी रिजर्व सी ना, वो हर मौके पर पीछे पीछे रहती। पहले हम क्या करते थे, हम कहते थे खुद आगे होना चाहिए भाई। और जो मेरी छोटी है, वो उसने तो सबके साथ खुद जाकर मिलना है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, वो ऐसे रहती थी। तो हम कहते थे भाई अब तुम्हें तुम्हारा काम है, खुद आओ। अब जाकर उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, उसका वही स्टाइल है। मैं और मेरी जो छोटी वाली बहन, हम उसे आगे करते हैं, हम कहते हैं ये हमारी बेबी है भाई, इसको हमें अब उस तरह से लेकर चलना है जैसे इसकी आदतें हैं। तो वो ये हमारी ना बहनों की प्यार की इंतहा समझ लें कि हम उसकी आदत में मर्ज हो गए खुद। मुझे जो लगता है ना, क्योंकि किसी ने मुझे बात कही अम्मी के जनाजे पे, और मुझे वो आज तक भूली नहीं। हम 4 बहनें हैं, उन्होंने कहा कि तुम सब में अपनी अम्मी का कुछ ना कुछ मौजूद है, लेकिन तुम चारों को हमेशा इकट्ठे होना पड़ेगा टू कंप्लीट योर मदर। यस, एंड आई थिंक कितनी बड़ी बात है ये। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई आप नहीं बोलते कि फौरन बात आई, तो इतना तो हमारा बनता था। बिकॉज ऑफ कोर्स देखें, एट द एंड ऑफ द डे हमारी इंडस्ट्री बड़ी छोटी सी है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मोहब्बतें जितनी बांटेगी उतना अच्छा है। ये लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। अब ये भी नहीं कि पहले किसी बड़े ने जाना है, छोटे ने जाना है। सही, यू नेवर नो। सो आप होता है कि आप याद रखें तो आप अच्छे से रखें। इनकी बर्थडे वाले दिन मैं केक नहीं खा पाई थी, तो आज मुझे भी मिल गया, आज आपको भी मिल गया। ये भी हमारा मकसद था। ये हमारा मकसद था। अच्छा, अभी हम जाने से पहले जो बहनों की बात कर रहे थे, वो आपने कहा कि किस तरीके से वो आपकी माँ बाप की कोई ना कोई एक चीज़ लेके चल रही होती है। वैसे सबसे ज़्यादा आपको किस में अपने अम्मा अब्बा की ज़्यादा छवि नज़र आती है? मेरी बहनों को तो मुझ में नजर आती है, और वो बड़े फख्र से कहती है सबसे छोटी लेकिन हमारी माँ है। अच्छा। और कभी कभी मुझसे बड़ी वाली सदफ वो ये कहती है, यू नो, जब अम्मी को बहुत मिस करती हूँ, आई टॉक टू यू बिकॉज आई फील लाइक अम्मी इज टॉकिंग थ्रू यू। तो मैंने कहा 1 सेकेंड बीबी, मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे माँ बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें आप लोग। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल देते हैं, क्या बच्चों की, क्या अपनी, मतलब मैं सबको संभाल रही होती हूँ। मैंने कहा मुझे आई नीड टू बी टेकन केयर। लेकिन आई थिंक वो होता है कि किसी में, लेकिन शायद मैं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अम्मी की तरह है और कुछ में उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त मैंने गुजारा है, तो वो सबको लगता है कि कुछ है। और मेरी जो छोटी बहन है, एक तो मुझसे छोटी है, कुछ से छोटी है, वो ज़रा हाइट में भी मुझसे ज़्यादा है, तो वो कहीं पब्लिक प्लेस पे भी मुझे कहेगी अम्मा ये बताएंगे कैसा, तो सब ऐसे देखते हैं ये आपकी, वो ऐसे देखते हैं कि ये बेटी है। मैं कहा भाई वो मेरी है तो बहन, लेकिन वो मुझे मम्मी की तरह प्यार करती है, और वो मुझे कहती है कि जो मम्मी के गले लग के मुझे सुकून मिलता था, मुझे वो सुकून आपके गले लग के सही मिलता है। और बड़ी बहनें माएँ होती हैं। मैंने बचपन से अपनी बड़ी बहन को नाज़िश उनका नाम है, निशी, निशी हम कहते हैं, मैं निशी मामा कहती हूँ उन्हें, मैं लिखती भी निशी मामा, हाँ, क्योंकि वो प्यार बेटियों की तरह करती हैं। बेटियों की तरह करते हैं। तो मुझे तो दोनों बहनें जो है ना, बस अपनी सादिया से बड़ी बेटियां लगती हैं दोनों। बाकी मेरी बहन मुझसे सिर्फ 6 साल बड़ी है, लेकिन उसके लिए मैं उसकी पहली औलाद, exactly. उसके लिए पहली औलाद जैसी हूँ। अच्छा, हम क्योंकि आप लोगों से इतना सीखते हैं, तो मुझे बताएं कि हमारी बहुत सारी जो ख़वातीन हमें देख रही हैं और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड हो जाती हैं और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हिम्मत हार रही होती हैं, उनको क्विकली
क्या मशवरा देना चाहेंगी वो ख़वातीन? भाई अगर मुझे कोई पूछे ना कि ज़िंदगी का रिग्रेट क्या है, तो मैं यही कहती हूँ कि कभी मैंने ख़ुद को तकलीफ़ दी हो, कभी ख़ुद को अज़ियत में मुब्तला रखा हो ज़हनी तौर पर, तो मेरा ख़ुद से रिग्रेट है सबसे बड़ा। तो मैं कहती हूँ ख़ुद से मोहब्बत करें, ख़ुद को, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब भी आप डीमोटिवेटेड हो या आपका दिल उदास हो या आप डिप्रेस्ड हो, तो ज़रा इर्द गिर्द देखिए कि वो कौन कौन सी नेमतें हैं जिन पर आपको शुक्र करना चाहिए। जब आपको अपने इर्द गिर्द इतना कुछ नज़र आएगा ना कि मेरे पास ये सब है, तो आपको अपना ग्लास आधा भरा हुआ नजर आएगा, खाली नहीं। और एक मुझे बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी भी थी कि अगर आपके पास जूता नहीं है ना, तो आप ये ना सोचें जूता, आप उनको देखें जिनके पास पाँव नहीं है। आप लोग अपना बहुत सारे की ऐसी प्यारी मैसेजेस के साथ शाद रही, बात रही। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।